لیکن نماز پڑھا رہے ہیں. مجوسی شخص چھپا ہوا تھا اور اچانک باہر نکلا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں اس نے 7 مرتبہ خنجر ٹھوک دیا. 7 مرتبہ اس نے حضرت عمر کے پیٹ میں جب خنجر ٹھوکا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مصلی رسول مسجد نبوی زمین سے نیچے آ گئے. آگے پہلی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. آگے بڑھے اور وہیں سے نماز آگے سے شروع کر دی. جب نماز سے فارغ ہوئے، چند حضرات اسی نماز سے نکل کر 2-3 حضرات اس مجوسی شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے. تو اس نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے اپنے بھی پیٹ میں خنجر بھونک لیا اور اس طرح خودکشی کر دی. نماز سے جب فارغ ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح ٹیک لے کر گھر پہنچایا گیا اور دودھ آپ کو پلایا گیا تو وہ دودھ آنکھوں سے باہر آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب موت کا پیغام آ گیا. دل کی گہرائیوں سے سنیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت حاصل. دودھ پلایا گیا، آنکھوں سے باہر آ گیا. ارشاد فرمایا اب موت کا پیغام آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تشریف فرما اور آپ کا سر حضرت آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی موت کی سختی سے بہت زیادہ بے چین. آج ہم اتنے زیادہ سکون ملے ہمیں موت کی اپنی پرواہ نہیں. موت کی سختی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو بے چین کی گئی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت امام حسن قیادت کے لیے تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم تڑپ رہے ہیں، موت کی سختی کی وجہ سے بے چین ہیں. حضرت علی نے کہا عمر کیا بات ہے، عمر کیا بات ہے، موت سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ عمر تمہیں موت سے ڈر لگ رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ کرتا ہے وہ عمر موت سے ڈر رہا ہے؟ اے عمر، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ عمر وہ ذات ہے کہ عمر سے شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے. اتنے مقام والے کہ عمر سے تو شیطان ڈرتا ہی ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان کو ڈر لگتا ہے. ارشاد فرمایا حضرت علی نے عمر کیا تمہیں موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو موت سے ڈر رہے ہو؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے علی مجھے موت سے نہیں ڈر لگ رہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، بس ڈر اس وجہ سے رہا ہوں مرنے کے بعد کیا ہے. موت سے میں نہیں ڈرتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا میں اس سے ڈر رہا ہوں. اندازہ کریں کہ آج ہمیں ایک ذرہ کے لیے بھی اپنی موت یاد نہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے فضل سے جنتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت، چند کامیں ہم کر لیں، چند مستحبات پر ہم نے عمل کر لیا، نمازوں کی کیا ضرورت، فرائض کی کیا ضرورت، روزہ اور واجبات کی کیا ضرورت. صرف جلسے سے نعرہ لگانے سے ہمیں جنت نہیں ملتی. اندازہ کریں اگر ایسا ہوتا تو پھر نمازیں کیوں فرض کی جاتی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے جملے نے بے شمار لوگوں کے دل کے چھین کو رکھ دیا. ارشاد فرمایا وہ عمر کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ عمر جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے، کہ عمر کا اتنا مقام ہے کہ ایک رات میں جنت میں گیا تھا تو میں نے حضرت عمر کے محل کو دیکھا. اتنے مقام والے حضرت عمر ہیں. یہ شان ہے حضرت عمر کی کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. اتنے مقام والے، لیکن وہ عمر کہتا ہے کہ اے علی مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگتا. کون ہے ایسا شخص کہ جو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ ہر انسان کو اپنی مدت طے کر کے دنیا سے واپس جانا ہے. ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق سزا. اور ان سے کہنا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین نہ کہنا، اب میں تم لوگوں کا امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر ابن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفن کی جگہ کا طلبگار ہے. اگر اماں جان عائشہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ اگر اجازت نہ دے تو عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. عبداللہ ابن عمر دوڑے دوڑے تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی. کہا میرے باپ عمر ابن خطاب اپنے دونوں جانثار ساتھیوں کے ساتھ مدفن کی جگہ کا طلبگار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹا عبداللہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے سوچا تھا
کہ میں اپنے والد گرامی اور اپنے شوہر کے ساتھ اسی جگہ دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر عمر یہ چاہتا ہے تو مجھ سے زیادہ حقدار عمر ہے، عمر کا زیادہ حق ہے۔ اجازت دے دی اور دوڑے دوڑے اپنے والد گرامی کے پاس آئے، ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ نے، اماں جان عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے کہا جب میرا جنازہ تیار کرنا تو جنازہ ایک بار پھر رسول کریم حجرہ رسول کے باہر رکھ دینا اور ایک بار پھر اجازت دینا، اگر دوسری مرتبہ بھی اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ موت کی سختی حضرت عمر کی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر پھر واپس اپنے والد گرامی کا سر گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں رہنے دو، مجھے اسی طرح زمین پر لیتے رہنے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر سر اٹھایا اور پھر گود میں رکھا کہ مٹی کی زمین کنکڑ